الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ہمراہ ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، خوابوں کے حوالے سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب خواب کا ذکر نکلتا ہے تو بیٹھے بیٹھے لوگ کہتے ہیں یار میں نے یہ خواب دیکھ لیا، میں نے ایسا دیکھ لیا، اور بہت سے جو خود ساختہ معبرین یا کہتے ہیں نا کہ کم علم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت فوراً تعبیر بتانا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ریسٹرکشنس ہیں، خصوصاً معبرین کے لیے ہے کہ آپ جو خواب کی تعبیر بتائیں گے فلاں وقت بتانا ہے یا فلاں وقت نہیں بتانا ہے۔ اسی وجہ سے مسلسل گفتگو کریں گے کہ اگر کسی معبر کو اپنا خواب بیان کریں تو ہم کس وقت خواب بیان کریں؟ ہم چلیں 24 گھنٹے بیان کر سکتے ہیں، لیکن معبرین ہمیں خوابوں کے حوالے سے تعبیر کس وقت بتانے کے پابند ہیں یا کس وقت نہ بتانے کے پابند ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرینس پر اپنے ٹیلی فون نمبر سے ہم ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب ہمیں بتائیے۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور رہ گئی بات اس کی کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے پروگرام کی، تو جی ہاں ARYQTV.tv پہ ایک بٹن پہ کلک کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ جس ڈیٹ کا جب چاہیں جتنے دیر کا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں، غرض کے کسی بھی ویب پہ آپ چلے جائیں ARYQTV.tv پہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ گفتگو آغاز کرتے ہیں استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب معبرین کے لیے بڑی پابندیاں ہیں، صاحب علم بھی ہوں، نیک بھی ہوں، متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، پھر مزید لمیٹیشنز آ گئیں کہ فلاں وقت آپ تعبیر بیان کر سکتے ہیں یا فلاں وقت نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے علم الرؤیا کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی ہاں، آشکار بھی بڑا ہی اہم کوسچن ہے، اور یہ جو آپ نے اشارہ کیا نا معبرین کے حوالے سے، تو معبرین کی بھی کنڈیشنز ہیں کہ معبرین کو کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اب یہاں پر جو ہمارا آج موضوع ہے جو مختصراً ہم عرض کرتے ہیں، دیکھیں کون سے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عام لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی کس وقت خواب بیان کرنا چاہیے، کس وقت تعبیر دریافت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے عوام الناس چونکہ بالکل ہی نابلد ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم معبرین پر ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر اس میں جو ہے وہ صحیح راستہ بتائیں۔ تو یہاں پر جو تعبیر الرؤیا کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے چند جو ہے وہ اوقات بتائے ہیں کہ جن میں تعبیر دریافت کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی دریافت کر بھی لے تو معبر کو چاہیے کہ اس وقت بیان نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر جو پہلا وقت ہے وہ ہے طلوع آفتاب کا وقت۔ یہ سمجھ لیں کہ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے نا، اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک یہ طلوع آفتاب کا وقت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ اشراق کا وقت نہیں، اشراق کا وقت نہیں ہوتا، یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اشراق آتا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت میں چونکہ نماز پڑھنا بھی سجدے والی ممنوع ہے، سجدہ کرنا بھی ممنوع ہے، تو اس میں خواب کی تعبیر دریافت کرنا منع ہے۔ دوسرا وقت ہے زوال آفتاب۔ اس کو آپ یوں اس کی کیلکولیشن کیجئے کہ ظہر کی نماز کا وقت جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا، تو اسٹارٹ سے ہونے سے پہلے تقریباً 40 منٹ جو ہے یہ زوال آفتاب کا وقت ہے۔ تو اس لیے اس وقت بھی چونکہ کوئی سجدے والی نماز پڑھنا ممنوع ہے، تو اس وقت بھی آپ جو ہے خواب دریافت نہیں کر سکتے، خواب کی تعبیر۔ اور اسی طریقے سے تیسرا وقت ہے غروب آفتاب۔ اس کو آپ یوں کیلکولیٹ کر لیں کہ مغرب کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے نا، سورج غروب ہونے کا وقت 20 منٹ پہلے سے سورج غروب ہونے تک یہ غروب آفتاب کا وقت کہلاتا ہے۔ اس وقت بھی خواب نہیں دریافت کرنا چاہیے۔ تو 3 اوقات ہو گئے، طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب۔ اس کے علاوہ اور اوقات بھی علماء معبرین نے بیان فرمائے، مثلا جب بارش ہو رہی ہو اس وقت بھی فرمایا کہ خواب کی تعبیر دریافت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی بیان کرنی چاہیے۔ اسی طرح سخت آندھی اور طوفان اگر اس وقت آیا ہوا ہو تو اس وقت بھی خواب کی تعبیر دریافت نہیں کرنی چاہیے۔
پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ جب کوئی خدا نخواستہ زلزلہ ہو تو اس وقت بھی خواب کی تعبیر دریافت کرنا صحیح نہیں ہے. تو یہ کچھ اوقات ہیں کہ جن میں خواب کی تعبیر، یا سورج گرہن جس وقت ہو چکا ہے یا چاند گرہن ہو چکا ہے، تو اس وقت بھی خواب کی تعبیر دریافت کرنا منع ہے. یہ چند اوقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو چاہیے کہ ان کو نوٹ کر لیں، اور ان اوقات میں خواب کی تعبیر دریافت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی بیان کرنی چاہیے. اچھا، بہت ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے یقیناً میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، میرے سننے والوں کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہوگا کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک شیڈول دیا گیا ہے، پابندی دی گئی ہے کہ ایک موٹی مثلاً جس دوران سجدہ نماز کی اجازت نہیں ہے، اس دوران آپ اوائڈ کریں کہ خواب کی تعبیر پوچھی جائے. مختصر بات یہ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے ایک خواب پوچھنا ہے. کہاں جی سے؟ ایک میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے بال جیسے آگے سے ہیں وہ 5-6 مطلب لٹیں جو ہیں بالوں کی وہ سفید ہوئی بھی ہوتی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ مطلب یہ میرے بال آگے سے سفید کیسے ہو گئے، تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا میں نے مفتی صاحب سے ایک یہ پوچھنا ہے، سوال معلوم کرنا ہے کہ یہ رزق پہ اگر کسی نے بندش کی ہوتی ہے، پیسہ مطلب بلا وجہ ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے اور آ نہیں رہا ہوتا، بڑی مشکل ہوئی ہوئی ہے، پیسے کی تنگی ہوئی ہوئی ہے، اس کے لیے کچھ ایسا بتا دیں پڑھنے کو کہ وہ تنگ دستی ختم ہو جائے پیسے کی. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کہتے ہیں نا سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے. بہرحال جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں. آواز ذرا ڈسٹرب ہو رہی ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. سرگودا سے بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی مجھے نا خواب میں اکثر زیادہ نا ملتے بہت خواب فوت ہوئے جو بندے ہوتے ہیں نا، فوت ہوئے لوگوں کو ہاں وہ خواب میں بہت زیادہ نون یا آتے ہیں، انون؟ اور اکثر میرے خواب سچے بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ مردے آپ جان پہچان والے نظر آتے ہیں یا انون نظر آتے ہیں؟ نہیں، جان پہچان والے بھی آتے ہیں نظر، اور لون نہیں بھی جان پہچان والے وہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں. ایسے خواب میں جنازہ کوئی اٹھا کر جا رہا ہے، منجی سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو وہ چادر وہ چھاتے ہیں نا کالے رنگ کی، وہ اچھا تو بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرح. اور مجھے دوسرا خواب بھی میں بیان کرنا چاہتی ہوں. دوسرا خواب میں مجھے نا خواب میں نا یہ پیشاب وغیرہ بہت زیادہ اکثر خواب میں آتے ہیں. کتے بہت زیادہ خواب میں نظر آتے ہیں. اچھا کتے وغیرہ نظر اچھا، آتے جو ہیں. آپ نے یہ دوسرا خواب کا پہلا حصہ بیان کیا تو اس کی حاجت پیش ہوتی ہے پیشاب کی؟ جی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے آپ کو اس خواب میں؟ نہیں پیشاب کو مجھے اچھا کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حماد بات کر رہا ہوں ٹیکسلا سے. میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنی جی ہے. بتائیے خواب. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں گلی میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے ساتھ کچھ لوگ واقع ہیں نا، تو کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ. تو میری اچانک آسمان کی طرف نظر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ چاند ہے، بہت روشن چاند ہے، جس سے مجھے پورا آسمان نیلا نظر آ رہا ہوتا ہے. صحیح. اور اچانک میں دیکھتا ہوں کہ 5-6 تارے جو ہیں نا، ستارے، وہ ایک طرف سے دوسری طرف تیزی سے جاتے ہیں. تو میں سامنے والے لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں کہتا ہوں یہ دیکھو آسمان آج کتنا روشن ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو میں کہتا ہوں یہ دیکھو نا تمہیں نظر آ رہا ہے نا. تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. ٹھیک ہے حماد صاحب، آپ نے اپنا خواب بیان کیا. پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. جی میرے میری 2 بہن. خواب ہیں. جی بتائیے. سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مزار ہے نا، اور وہ مزار ہمارے گاؤں میں سری میں، تو میں ہوں، میرا چھوٹا بھائی ہے. ہم اس مزار پہ گئے، ان کے نا ہم پاؤں سے بیٹھے ہیں، تو میرا بھائی وہاں پہ ہاتھ لگاتے ایسے چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں سے بنی ہیں، ان میں پیسے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں یہ نہیں اٹھاؤ، یہ اٹھانے کے نہیں ہے. پھر وہ دوبارہ ہاتھ لگاتے، اس کے ہاتھ میں وہی پوٹلی وائٹ کلر کی ہوتی، دوبارہ آ جاتی. پھر میں اس کو کہتی ہوں، میں نے کہا یہاں سے نہیں اٹھائے جاتے، آپ نہیں اٹھاؤ. پھر میں دیکھتی ہوں میرے ابو کے کزن کا بیٹا ہے نا، وہ وائٹ شاپر میں ایسے اس میں سکے جیسے 1 روپے کا وائٹ کلر کا سکہ ہوتا ہے نا، وہ بھرا ہوا ہے، وہ لا کے مجھے دیتا. میں کہتی ہوں یہ تو آپ نے اس پیر سے اٹھائے ہیں، یہ جا کے واپس وہاں پہ رکھ دو، یہ نہیں لانے تھے، آپ کیوں لائے؟ وہ لا کے مجھے دے رہا ہے. تو میں ان کو کہہ رہی ہوں یہ دوبارہ آپ لے کے جاؤ، یہ وہیں پہ اس مزار پہ رکھ دو. سر وہ مزار نا سبی میں ہم جب بھی جاتے تو ہم وہاں ہمیشہ جاتے. ٹھیک.
ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، ایک خواب ہے. میری بہن پہلے یہ بتائیے گا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چکوال سے. چکوال سے بات کریے، اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری ہمسائی ہے، اس کی بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ سانپ نے مجھے ڈسا ہے. کس کو ڈسا ہے؟ سانپ نے ڈسا ہے. پڑوسن کی بیٹی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کو سانپ نے ڈسا ہے. بس ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس حقیقت میں اس کے چاچو نے اس کا رشتہ مانگا ہے جس نے تو وہ. اچھا ٹھیک ہے ناظرین، اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اوکاڑا سے کر رہی ہوں بات. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نا اوکاڑا سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ان کے سسرال والوں نے لے لیے. تو وہ نا جب جاتی ہے نا اپنے سسرال والوں میں تو دیکھتی ہے، کہتی ہے میں جب میں اپنے بچے دیکھنے جاتی ہوں ادھر خون ہوتا ہے تو میں ڈر جاتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے بچے کہاں؟ تو وہ نا کہتے ہیں بچے آپ کے اندر ہی ہیں کہاں. تو انہوں نے نا بیبی بچے رکھ لیے. انہوں نے 2 سال ہوئے. میری بچی نا بچوں کے لیے بہت کرتی ہے. تو یہ ایسے اس کو خواب آتے وہ ڈر جاتی ہے. ایک میرا بیٹا ہے وہ مجھے نا بہت تنگ کرتا ہے. خواب میں ایسے دیکھتی ہوں، میرا میاں نہیں ہے. اچھا ویسے بیٹا زندگی میں بھی تنگ کرتا ہے، حقیقی زندگی میں خواب میں تنگ کرتا ہے؟ نہیں خواب میں نہیں، ویسے ہی تنگ بہت کرتا ہے. اس کی اب شادی کی ہے تو بہت تنگ کرتا ہے. میں بڑی پریشان. تو خواب کیا دیکھا ہے آپ نے؟ خواب میں کیا دیکھا؟ بیٹا آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور اولاد کا سکون آپ کو عطا فرمائے. دعا گو ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹیکسلا سے بات کر رہی ہوں. ٹیکسلا سے میری بہن بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان کے اوپر تارے ہیں نا بہت زیادہ. تو تارے جیسے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم تاروں کے ساتھ نا. ماشاء اللہ. جی تو نا وہ جب میں دیکھتی ہوں تو وہ جیسے چھن چھن کی آواز آتی ہے نا تو میرے اوپر گرتے ہیں آ کے نا، جیسے گر جاتے ہیں. تو مطلب یہ خواب دیکھا. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے جو فوت ہو گئے نا بندے اپنی فیملی کے، مطلب بڑے بزرگ جو سے ہوں تو ان کو بہت خواب میں دیکھتی ہوں نا. اچھا یہ بتائیں کہ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی الحمدللہ نماز بہت کوشش کی ہے پابندی. چلے میری بہن، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اور نماز کنٹینیو رکھے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. 5 چاند دیکھے میں نے. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، بتائیے کون ہے کہاں سے؟ میں بورے والا سے ظہیر عباس بات کر رہا ہوں. جی ظہیر عباس بات کر رہے ہیں بورے والا سے. ظہیر عباس اپنا خواب بیان کیجیے شروع سے. جی تو سر میں نے 5 چاند دیکھے خواب میں نا، اکٹھے 5 چاند. ٹھیک ہے. تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بھی آسمان کی طرف نا 5 چاند ہیں. تو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی بھی آپ صحیح کہہ رہے. میں نے کہا ابھی آپ غلط کہہ رہے ہو. میں نے کہا نہیں جی میں نے دیکھے ہیں تو آپ بھی دیکھیں. یہ خواب ہے سر. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی ظہیر صاحب آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کام میں جوتوں کا کرتا ہوں. جی اچھا. نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ جی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی پہلے تو اپنا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں پلیز. ہیلو. اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں پلیز میری بہن. جی بند کر دیا. چلے اب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں نوشین بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری بڑی سسٹر ہیں، ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں. تو ان کے سچ مچ ہوئے ہیں گردے فیل. اب خواب مجھے بھی یہی آتا ہے کہ میرے بھی گردے فیل ہو رہے ہیں، میرے بھی ڈائلسس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک میرے ماموں ہیں چھوٹے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 4 سال پہلے. وہ اکثر میرے خواب میں آتے ہیں اور وہ ایک چرپائی پہ بالکل ٹھیک حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بتا دیں کہ مجھے ایک تو اپنے آپ سے بھی کبھی کبھار نا خواب دیکھ کے ڈر سا لگنے لگ جاتا ہے. اچھا آپ جو دوسرا خواب ہے کہ جو آپ نے دیکھا، کس مرحوم کو دیکھا آپ نے؟ میرے ماموں ہیں چھوٹے، میرے ماموں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کو پرسکون دیکھا آپ نے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے؟ جی بالکل.
چل ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر، میں نذیر احمد بات کر رہا ہوں کمالیہ سے. نذیر بھائی کمالیہ سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب شروع سے بیان کیجیے گا نذیر بھائی. جی سر، میں نا خواب میں پیدل چلتا ہوں اور مجھے منزل نہیں پتا کہ میں کہاں جاتا ہوں، اور کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ میں نا آسمان پہ اڑتا ہوں. اچھا، آسمان پہ اڑنا ہے تو اڑنا آپ کی کنٹرول میں ہے یا مطلب جہاں چاہتے ہیں اڑ جاتے ہیں ویسے ہوا میں اڑ رہے ہیں؟ نہیں سر، میں اپنے کنٹرول میں ہو جاتا ہوں، پھر نیچے آ جاتا ہوں، پھر اوپر چل جاتا ہوں، پھر نیچے. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں سر؟ میں ایک شاپ پہ ملازم ہوں. اچھا، شاپ کیپر ہے آپ، شاپ پہ ملازم ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے. دونوں پروگرام دیکھتے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سرمد علی بات کروں، سید سرمد علی پشاور سے بات کروں. میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی. جی سید صاحب، خواب سنائیے. میں پاک آرمی سے بات کروں. جی ماشاءاللہ. جی میں نے ایک رات مسجد میں سویا ہوا تھا مسجد میں، تو میں نے خواب دیکھا ہے وہ چوکا نہیں ہوتا، میں نے وہ پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر کلمے لکھے ہوئے تھے. اچھا، تو مجھے کہنے اس کی تعبیر مجھے پتا. آپ نے چوکا پہنا، اس پہ کلمے لکھے ہیں، وہ یہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کو بہت بہت شکریہ. سید صاحب پشاور سے شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. عبدالرؤف بول رہا ہوں تلگنگ سے. جی ماشاءاللہ عبدالرؤف بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا، میری بیوی نے خواب دیکھا سر، ایک مکان ہے، اس کے پیچھے جو انی چباکڑیاں نہیں ہوتی اس طرح کی چموٹی ہوتی دیوار کے پیچھے، دیوار کے ساتھ. نہیں، دیوار کے پیچھے کیا چمودری کیا چیز؟ دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. کیا کیڑا ہے کوئی؟ جی جی، انی چباکڑی نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ جی، پھر انہوں نے دیکھا ایک کپڑا، اس کے اندر کیل گھسی ہوئی ہے اور اس کے بت بنے ہوئے ہیں. اچھا ہاں جی. چل ٹھیک ہے. آپ کو پریشانی ہے آپ کو؟ جی، آپ کو پریشان تو نہیں ہے؟ بس کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں. جی اچھا چلے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچا کے رکھے آپ کو، ہم سب کو اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے شفقت بات کر رہا ہوں. صفدر بھائی لاہور سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئے نے، تقریباً 40 سال ہو گئے نے. تو وہ میرے گھر کے سامنے جمعے کے دن تقریباً جمعے کے بعد وہ آئے ہیں تو باہر ہی کھڑے ہیں. میری بیگم ان کو بولتی ہے اندر آ جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائیں گے تو پھر میں اندر آؤں گا. اچھا. ان کو میں بولتا ہوں کہ ابو اندر آ جاؤ، وہ کہ میں نہیں اندر آؤں گا. اچھا. حالانکہ روزانہ نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، سورہ سورہ یاسین 4 کل پڑھ کے ان کے لیے ان کی روح کو بخشتا ہوں. یہ بتائیں کہ وہ پھر بھی مجھ سے ناراض ہیں. اچھا، ناراض ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہے؟ ہاں جی ناراض ہیں. مقصد ہے کہ قبر پہ بھی جاتا ہوں، قبر پہ بھی جاتا ہوں، وہاں جا کے ملتا ہوں جا کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ایصال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پہنچائے اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا خیال ہے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ بتائیے کون ہے، کہاں سے؟ جی میں جمیلہ بات کر رہی ہوں پنجاب سے. جمیلہ بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی پنجاب سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. یہ میں نے خواب دیکھا ہے اپنے بارے میں. ہاں کیا دیکھا؟ کہ میں ایسے ویران علاقے میں چلی گئی ہوں جہاں پہ نا قبرستان ہے اور وہاں پہ آدمی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں چیختی ہوں، چلاتی ہوں، میں کہتی کہ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو. پھر بہت سارے کتے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے قبریں کھودی ہوتی ہے، پھر وہ ان کو نکال رہے ہوتے ہیں ہڈیاں وغیرہ. پھر جہاں پہ وہاں پہ میں ٹھہرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ نا اس کی بھی قبر کھودو. پھر اچھا پھر تو پھر ہے نا یہ منظر دیکھتی تو میں بہت زیادہ رونے لگتی ہوں. اچھا منظر دیکھ کے آپ رونے لگتی ہیں جمیلہ؟ یہ بتائیں کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے نا دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دی جو مجھ سے. جمیلہ آپ کو ذاتی زندگی کو پریشانی ہے وغیرہ؟ جی پریشانیاں ہیں. ٹھیک ہے
چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو راحت و سکون عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خالد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ خالد اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ٹیبل پہ نا بریانی رکھی ہوئی ہے تھال کے اندر، تو میں بریانی کھا رہا ہوتا ہوں تو مجھ سے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اس کے اندر دیکھو بال ہے، تو میں اس بال کو نکالتا ہوں، اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں اس کے اندر اور بال آنا شروع ہو جاتا ہے، میں دوسرا نکالتا ہوں، تیسرا نکالتا ہوں، یہاں تک کہ پورا جو ہے نا جیسے عورتوں کے بال ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، اس طریقے سے بال نیچے جو ہے نا اس کے نیچے اس طریقے سے بال گول گول دکھنا شروع ہو جاتا ہے مجھے، یعنی کہ ہر چاول جو ہے نا چاول جو ہوتے ہیں ہر بال کے اندر لپٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں چاول ہوتے ہیں۔ آپ کام مفتی صاحب پوچھ رہا ہوں، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا کام تھا، کام ختم ہو گیا میرا۔ کیا کام کرتے تھے؟ میرا جو اپنا چاکلیٹ کا بزنس تھا۔ اچھا اچھا، چلے ٹھیک ہے، آپ ہاں بتائیں بتائیں۔ میں بریانی جو ہے نا کھاتے کھاتے پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کرایت آنے لگتی ہے کہ اس کا نا بال کہاں سے آ گیا، اور اتنے بال آ جاتے ہیں کہ بہت سارے بال آ جاتے ہیں لیڈیز کی طرح، جیسے لیڈیز کے گول گول۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا ہم نے خواب نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں الطاف بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ الطاف بھائی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی خواب یہ ہے کہ میری والدہ کو رات کو خواب میں بہت گندگی نظر آتی ہے۔ اچھا، ہر طرف جہاں دیکھتی ہیں گندگی نظر آتی ہے، پانی میں، ایون ہر جگہ پہ۔ تو وہ نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں، تو ان کو نا یہ خواب میں ہر طرف گندگی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، والدہ کو خواب نظر آتا ہے، کیا کہتا ہے پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو تھرڈ سیگمنٹ میں ہم بتائیں گے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ضلع بکھر سے بات کر رہا ہوں سر، محبوب نام ہے میرا۔ محبوب صاحب بکھر سے بات کر رہے ہیں۔ جی محبوب بھائی اپنا خواب بیان کیجیے۔ سر جی میں نا رات کو سویا ہوا تھا نا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اوپر نا آسمان پہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، محمد علی پاک صلی اللہ جی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر میری صبح آنکھ کھلی ہے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بکھر سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے نام مبارک لکھے ہوئے دیکھے ہیں، خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اٹک سے بات کر رہا ہوں، محمد افضل جی۔ اٹک سے بات کر رہے ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے دیکھا خواب میں کہ مجھے چھوٹے سے قد کا لڑکا یا بچہ ایسے وہ میرے سر میں پتھر مارتا ہے، میرے سر میں خون نکلنے شروع ہو جاتا ہے، میں سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں سر سے خون آ رہا ہے۔ اچھا، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں شٹرنگ کا کام کرتا ہوں۔ جی شٹرنگ کا کام پریشانی ہے؟ جی کوئی پریشانی ہے آپ کو ذاتی طور پہ؟ کوئی ایسی خاص پریشانی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچا کے رکھے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اٹک سے بول رہی ہوں، میری بھانجی نے بھائی کی شادی کے لیے استخارہ کی ہے، تو اس میں ایک منٹ، آپ کی بہن نے آپ کے بھانجے کی شادی کے لیے استخارہ کیا ہے؟ جی وہ دیکھتی ہیں کہ بہت ساری گائیں ہوتی ہیں، جو بڑی گائیں ہوتی ہے تو وہ اس کو سلام کرتی ہے، تو وہ مطلب خوف سے اس کا سلام کا جواب دیتی ہے کہ یہ مجھے مارے نہ۔ اچھا، تو پھر قرآن کھلتا ہے، قرآن میں بہت سفید سی روشنی آ جاتی ہے۔ اچھا، قرآن کھلتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ گائے کون سے کلر کی ہے؟ جی گائے کا رنگ کیا ہے؟ گائے کا سفید کلر اور بھورے بھورے کلر کی، سفید بھورے کلر کی ہے۔ چلیں ناظرین، اس خوبصورت خواب کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے پہ، اور انشاءاللہ تیسرے سیگمنٹ میں ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی یقیناً آپ لوگ سب منتظر ہوں گے، خواب بتانے والے بھی اور خواب سننے والے بھی، خواب کہتے کیا ہیں۔ بہت خوبصورت خواب لوگوں نے بتائے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے فائزہ بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے جو ہیئرز ہیں، بال ہیں، اور آگے کی جو 2 لٹیں ہیں وہ سفید ہیں، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں، کوئی اگر آپ کو نزلہ وغیرہ نہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سر میں 1-2 بال سفید ہوں تو بندہ بہت زیادہ اس میں ٹچی ہو جاتا ہے اور سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ میں کیا چیز استعمال کروں گی۔ تو اگر ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ ایک شرف اور بزرگی کی علامت ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے بزرگ
یا شرف کی علامت، جیسے خاندان میں بعض اوقات کوئی اتنی عمر کا نہیں ہوتا لیکن اس کی اچھے اخلاق، اچھی عادتوں کی وجہ سے، نرم مزاجی کی وجہ سے، اور جہاں بھی کسی کے درمیان ڈسپیوٹ ہو تو وہ وہاں پر صلح کرواتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں خاندان والے. تو اس عزت کی جانب اشارہ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اچھا خواب ہے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ رزق پر بندش اگر ہوئی ہو تو اسے پیسوں کی تنگی ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے. دیکھیں پہلے تو یہ کہ رزق پر بندش یہ کس نے آپ سے کہہ دیا؟ کبھی کبھار کچھ اثرات ہوتے ہیں یا خدا نہ خاصا جادو وغیرہ ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن بات بات پر جادو یا اس طرح کوئی مطلب علامات ہوں تو کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر ذرا سا کوئی رزق میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم پر بندش ہے، ہم پر یہ. اچھا بندش کا معنی بھی کسی کو نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. تو میری بہن ان چیزوں کو چھوڑیے اور اللہ کی ہو جائے، اس کے رسول علیہ السلام کی ہو جائے، نمازوں کی پابندی کریں اور فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والآخر، 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. دم کے بعد پانی پئیں اور ہو سکے تو پانی پر دم کر کے فجر کے بعد آپ گھر کے چاروں کونوں میں بھی چھڑکتے ہیں. 2 وقت میں پانی پی لیں اور 1 وقت صبح کے وقت چھڑک دیں. انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا دور ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ ان کو مرحومین خواب میں نظر آتے ہیں، بعض اوقات جان پہچان کے ہوتے ہیں، بعض اوقات جان پہچان کے نہیں ہوتے. تو اس طرح انہوں نے یہ خواب دیکھا. دیکھیں اگر ان نون مرحومین ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ خواب دیکھنے والا جو ہے وہ زندگی میں تیاری کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے، اور اگر دین سے لاپرواہ ہے تو تھوڑا سا دین سے قریب آئے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی کو بسر کرے. یعنی دین سے دور ہے تو اپنی زندگی کو چینج کرے. اور اگر جو ہے وہ یعنی نون لوگ ہیں، مرحومین ہیں، جانتے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہیں، تو پھر اس خواب کی یہ تعبیر بنتی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جائے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ اب ایک حصہ اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دوسرا یہ کہ کتے نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دشمن ہے، اور دشمن ایسا ہے جو باتوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی تگ و دو میں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھے اور سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کے بعد 3 مرتبہ والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں. حماد صاحب نے ٹیکسلا سے پوچھا کہ گلی میں کھڑے ہیں کچھ لوگ آسمان پر، یعنی کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں آسمان پر یہ دیکھتے ہیں تو چاند ہے اور روشن ہے اور نیلا آسمان صاف نظر آتا ہے اور ستارے یوں چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اوروں کو بتاتے ہیں تو ان کو نظر نہیں آتا لیکن ان کو نظر آتا ہے. دیکھیں جب بندہ نیکیاں کرتا ہے اور نیکیوں میں اچھے کاموں میں مصروف عمل رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھولتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نیکی آپ کر رہے ہیں، راستے آپ کے لیے کھل رہے ہیں، تو یہ اس کی برکتیں جو آپ کو مل رہی ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو مل رہی ہیں. تو آپ ان کو بتا رہے تو ان کو نظر نہیں آ رہی، تو وہ بھی اچھے کام کریں تو اللہ رب العالمین ان کو بھی یہ مقام عطا فرمائے. تو بہرحال یہ جو آپ پر برکتیں ہیں یا جو ایک راستے کھل رہے ہیں یہ اس کی طرف علامت ہے، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو جاری و ساری رکھیں. اس کے بعد کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ ایک مزار ہے، یہ ان کے چھوٹے بھائی وہاں پر جاتے ہیں تو پاؤں کی طرف بیٹھتے ہیں، پھر پیسوں کی پوٹلی ہے تو بھائی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ منع کرتی ہیں، پھر ان کے ابو کے کزن کے بیٹے وہی لا کر ان کو دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھائی وہاں رکھو، یہ تو ہمارے نہیں ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ مزار پر جاتی ہے. اچھا میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں اللہ کے ولی کے مزار پر جانا یہ بہت باعث برکت ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا بہت باعث برکت ہے، بہت اچھا ہے. لیکن خواتین کے لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، تو اس لیے خواتین کے لیے وہاں جانا منع ہے، وہ نہ جائیں. بلکہ کبھی بھی کچھ دعا کرنا چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو جو مردوں کو وہاں جا کر ملتا ہے آپ کو وہاں انشاءاللہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. دوسرا اس میں ایک چیز اور بھی نظر آ رہی ہے میری بہن کہ کہیں آپ نے، اچھا میں یہاں پر ایک وضاحت کر دوں
کہ بعض اوقات کوئی پوچھتا ہے کہ نظر ماننا کیسا ہے، تو بالکل نظر ماننا بالکل اس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، منت ماننا، نظر ماننا، لیکن نظر ہوگی اللہ تعالیٰ کے نام کی. بالکل صحیح. ہاں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام کی یا میں فلاں ولی کے نام کی منت مانتا ہوں، اس طرح نہیں. یہ کہہ سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، یا نظر مانتا ہوں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں ولی کے دربار میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ نظر بالکل صحیح ہے، لیکن ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ تھوڑا سا اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی انہوں نے منت یا نظر مانی. قرآن کریم میں وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کریں، اپنی منتوں کو پورا کریں. تو یہاں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مانی یا منت مانی جو یہ اب تک پوری نہیں کر پائی ہے، تو اس پر غور کر لیں، اگر ایسا ہے تو پورا کر لیں اس کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چکوال سے بہن نے پوچھا کہ ان کے ہمسائے کی بیٹی نے دیکھا کہ سانپ نے اس کو ڈسا ہے، کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے، یا تو نقصان پہنچا چکا ہے یا فیوچر میں نقصان پہنچا سکتا ہے. بس ان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں اور اپنے معاملات میں احتیاط کریں. اگر وہ بچی ہے تو ان کے والدین کو چاہیے کہ اس میں احتیاط کریں. اوکاڑا سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی کے 2 بچے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ شور کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری فرمائے. تو وہ سسرال والے ان کے بیٹے لے گئے. اب یہ وہاں خواب میں جاتی ہے تو وہاں خون نظر آتا ہے، خوف ہوتا ہے. دیکھیں بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے نا، تو ہماری جو بہنیں ہیں وہ دماغ میں انجانے خیالات اور یہ کہ ان کو وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اگر ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے، ایک اسٹرگل ہو رہی ہے لیکن زیادہ وہ نہیں ہے، اور خیالات بھی آتے لیکن زیادہ نہیں آتے، نارملی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جب بچے اپنی ماں سے جدا ہو جائیں تو ان کی پرورش ماں سے بہتر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور آپ جانتے ہیں اشکال بھائی، اس بات کو میں آپ کی وساطت سے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میاں بیوی کے درمیان اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا خدا نہ خواستہ ڈائیورس ہو جائے، علیحدگی ہو جائے، بچوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ یتیموں کی طرح ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین رحم فرمائے. میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا حقیقت میں بھی ان کو پریشان کرتا ہے اور خواب میں بھی ان کو پریشان کر رہا ہے. تو جو حقیقت میں وہی خواب میں آپ دیکھ رہی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹے کو فرما بردار بنائے. سورہ کوثر فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے جو ہے وہ تصور میں بیٹے کو لا کر ان کے دونوں کانوں میں دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. اس کے بعد ٹیکسلا سے بہن نے پوچھا کہ آسمان پر ستارے ہیں، وہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ نام نامی ہے، اور چھن کی آواز کے ساتھ وہ ستارے ان پر جو ہے وہ آتے ہیں. یہ بڑا پیارا خواب ہے. کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ورد، کوئی ایسی عبادت کہ جس کی برکتیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما رہے، اور یہاں پر این ممکن ہے کہ درود پاکی پڑھتی ہوں تو اس کی برکتیں ان کو دکھائی جا رہی ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کی وساطت سے. پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ مرحومین کو دیکھتی ہے. تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ مرحومین کو دیکھیں، اور یہ جان پہچان والوں کو دیکھتی ہے تو ان کو اصالہ ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں. بورے والا سے ظہیر عباس صاحب نے کہا کہ خواب میں جو ہے وہ 5 چاند دیکھیں. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، یہ آپ کی زندگی میں خوشخبریوں کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. نوشین بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی بڑی سسٹر ہیں، ان کا یعنی جو گردہ ہے وہ ظاہر ہے کہ فیل ہے. اب یہ خواب میں دیکھتی کہ ان کے گردے فیل ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ ماموں مرحوم چارپائی پر پرسکون بیٹھے. دیکھیں ماموں مرحوم تو ماشاءاللہ اچھی حالت میں، ان کو مزید اصالہ ثواب کرے، اچھا خواب ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ اپنی بہن کے معاملات دیکھ کر کچھ جانا انجانا خوف اپنے پر مسلط کیا ہوا ہے، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں. لیکن اگر نہیں نارملی دیکھا ہے تو اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، اور کوئی صدقہ وغیرہ دیں احتیاطاً، اور احتیاط کریں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا انشاءاللہ. زیادہ اس کو اپنے پر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے دیکھا تو یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے بالکل، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. نذیر احمد صاحب نے کمالیہ سے پوچھا کہ خواب میں پیدل چلتے ہیں، کبھی آسمان پر اڑتے ہیں. میرے بھائی آپ کی زندگی میں ابھی اس وقت محنت کافی ہو رہی ہے، آپ محنت کریں، کرتے رہیں. اللہ رب العالمین بالآخر اس محنت کا پھل آپ کو آپ کی فیلڈ میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ.
سید سرمد علی صاحب نے پشاور سے پوچھا کہ مسجد میں سوئے تو خواب میں چوغا پہنا ہوا ہے، کلمے اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی یہ بہت پیارا خواب ہے، آپ دین سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے اللہ اور اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ چوغا پہننا یہ دین میں کوئی مقام ملنے کی طرف یا روحانیت میں کوئی مقام ملنے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کوئی مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد عبدالرؤف صاحب نے تلنگانہ سے پوچھا کہ ان کی بیوی نے دیکھا دیوار پر کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے اور پھر دیکھا کیل کپڑے میں ہے۔ میرے بھائی کوئی پریشان حال ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے، لیکن اگر نارملی ہے تو اس میں کہیں یعنی کچھ بد اثرات اور بد اعمال کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو سورہ فلق اور سورہ ناس والا عمل میں نے بتایا ابھی آغاز میں، آپ وہ کریں، اور اسی طریقے سے پانی پیے بھی چھٹکے بھی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد بہن نے بلکہ شفقت صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ ان کے والد مرحوم جو ہے وہ آئے اور باہر کھڑے ہیں اور یہ بلاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ شیطان اس طرح آپ کو پریشان کر رہا ہو، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کوئی ایسا کام جو نیک کام آپ کے والد کرتے تھے اور آپ نے وہ ختم کر دیا ہے، یا کوئی ایسا گھر میں کام کہ جو آپ کے والد کو ناپسند تھا اور آپ وہ کر رہے ہیں، تو اس پر ذرا سا غور کر لیجیے، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جمیلہ بہن نے پنجاب سے پوچھا کہ انہوں نے ویرانے میں قبرستان میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ بھی ہیں، بہت سے کتے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے اسی قبر کھودو، یہ رونے لگتی ہیں، دعا کرتی ہیں۔ دیکھیں اگر پریشانی میں ہیں، پریشان خیالات، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خاصہ پریشانیاں یا کوئی مشکلات اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ خالد صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ٹیبل پر تھالی کے اندر بریانی ہے، کہتے ہیں کہ بال جو ہے وہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں بہت ہیں، اللہ رب العالمین رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ابھی جو میں نے وظیفہ بتایا تھا آغاز میں وہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ جو بد اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ الطاف صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی امی کو خواب میں گندگی نظر آتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو ہے وہ بیمار ہوں گی یا کوئی عمر کا تقاضا، تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بکھر سے محبوب صاحب نے پوچھا رات کو دیکھا آسمان پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی ہے، حضرت علی کا نام نامی ہے، آپ چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں اور پھر محبت کا فیضان تو ہے نا، تو یہ بہت پیارا خواب ہے آپ کے لیے۔ اٹک سے بھائی نے پوچھا کہ چھوٹے سے قد کا کوئی شخص کوئی ہے، ان کو پتھر مارتا ہے، ان کو خون بھی آتا ہے، آپ اپنے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیں، کہیں پریشانی کا یا خدا نہ خواستہ کوئی رکاوٹ کا اندیشہ ہے۔ اور آخری خواب اٹک سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن نے بانجے کے لیے استخارہ کیا، گائیں سلام کرتی تو یہ خوف سے سلام کا جواب نہیں دیتی اور قرآن سے روشنی نکلتی، یہ جو ہے نا وہ رشتے کا استخارہ ہے، اچھا رشتہ ہے لیکن کچھ رکاوٹیں اس میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ ویب سائٹ پہ ہم موجود ہیں ARYQTV.tv پہ، جب چاہیں ہمیں ویو کریں۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ، زندگی بخیر، کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔